يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون اور اگر ان کافروں کی روح گردانی کرنا آپ پر بھاری گزرتی ہے تو آپ سے ہو سکتا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ بنا لیجئے اور اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آسمانوں میں کوئی سیڑھی لگا لیجئے پھر ان کا منہ مانگا معجزہ ان کو دکھا دیجئے میرے پیغمبر جبری ایمان مقصود نہیں ہے اگر جبری ایمان مقصود ہوتا اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا لہذا آپ نادانوں میں سے مت بنیے مانتے تو وہ ہیں جو سنتے ہیں اور یہ کفار مردوں کی طرح ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے آپ کے مخالفین کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی یعنی جو نشانی ہم مانگ رہے ہیں آپ جواب میں کہیں بے شک اللہ
نشانی کے اتارنے پر قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ نشانی کے دیکھنے کے بعد بھی جو قومیں ایمان نہیں لاتی ہم انہیں صفحۂ ہستی سے مٹا دیا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گزشتہ کئی خطبوں میں اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے کہ انبیاء کے معجزات برحق ہیں اور اولیاء کی کرامتیں بھی برحق ہیں، مگر معجزے اور کرامت میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے۔ اس عنوان کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے اور شرک کے مریض ہوئے اور انہوں نے انبیاء کو اور اولیاء کو قادر، متصرف، نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، انہیں دھوکہ انبیاء کے معجزوں سے لگا اور وہ اولیاء کی کرامتیں سن کے شرک کے فریب میں مبتلا ہوئے۔ ان کے سامنے جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر سے ایک دن پہلے آپ نے میدان میں دائرے لگائے اور آپ نے فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا،
اتبا یہاں مرے گا، شیبہ امیہ فلاں کافر اس دائرے میں مرے۔ دوسرے دن جب یہ معرکہ ہوا، جہاں جہاں میرے نبی نے نشان لگائے تھے وہ کافر عین انہی دائروں کے اندر مر۔ یہ بیان کر کے لوگوں کے عقیدے خراب کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے دن کا بھی علم تھا اور مرنے کی جگہ کا بھی علم تھا، لہذا آپ عالم الغیب ہیں۔ لوگوں کو چونکہ معجزے کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اس دلیل کو سن کے متاثر ہوتے ہیں اور اس بات کے قائل بن جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم انہیں ہر ایک کے مرنے کی جگہ کا پتہ ہے، ہر ایک بندے کے مرنے کے وقت کا پتہ ہے۔ دلیل بدر کا یہ واقعہ ہے۔ تو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ معجزہ برحق ہے، اس میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار، علم اور مرضی اللہ کی ہے۔ میں تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھوں گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چونکہ وہ تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں، اس سے آپ کا عالم الغیب ہونا ثابت کر دیتے ہیں، میں تصویر کا دوسرا رخ دکھا دیتا ہوں۔ میرے آقا کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہمارا علاقہ، ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گئے ہیں، انہیں دین کے احکام سنانے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کچھ علماء اور قراء آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہاں دین کی تعلیم دیں۔ آپ نے 70 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیے۔ حدیث کی تمام کتابوں میں 70 عالم، وہ بدباطن تھے، منافق تھے، جھوٹ بول رہے تھے، انہوں نے اپنے علاقے میں جا کے 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ 1 مہینے تک میرے آقا کو ان کی شہادت کا پتہ نہ چل سکا۔ تصویر کا یہ رخ بھی تو دکھائیے نا لوگوں کو، صرف ایک رخ آپ دکھاتے ہیں معجزے والا، معجزہ اپنے مورد میں بند ہے، اس کا بعد تھوڑا سا ایسا کر، مورد میں بند ہے معجزہ۔ 1 مہینے کے بعد جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے آپ کو اطلاع دی کہ ان لوگوں نے آپ کے 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ کیا نبی پاک کو ان
70 صحابہ کے مرنے کی جگہ کا علم تھا؟ اور اگر کہو کہ تھا پھر ذمہ دار کون بنے گا؟ کیوں بھیجے آپ نے ان کے ساتھ صحابہ؟ تصویر کے دونوں رخ دکھائیے. بدر میں بتایا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا یہاں مرے گا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، وہ اپنے مورد میں بند ہے. اس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ نبی پاک کو ہر ایک کے مرنے کی جگہ کا کیا تھا، پتہ، ہر ایک کے مرنے کی جگہ کا علم تھا، آپ کو پتہ تھا. مسجد نبوی کا خادم فوت ہو گیا، خادمہ تھی یا خادم تھا، صحابہ نے معمولی واقعہ سمجھ کر کے اسے دفن کر دی. کئی دنوں کے بعد میرے آقا نے پوچھا بھئی وہ کہاں گیا؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئے. آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ رخ بھی تو دکھائیے نا لوگوں کو. صرف معجزے کا رخ آپ دکھاتے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ معجزہ نبی کا برحق ہے، لیکن اس میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی. اس میں قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہر چیز پر اسے قیاس، اس سے علم غیب ثابت نہیں کیا جا سکتا. کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر کا فلاں قلعہ فتح ہوگا. اب یہ کل کی اطلاع ہے، آنے والی بات کی اطلاع ہے. میرے نبی بتا رہے ہیں کہ کل یہ قلعہ فتح ہوگا، اور فتح بھی اس کے ہاتھ پہ ہوگا جس کو جھنڈا میں دوں گا. میرے آقا نے ساتھ ایک جملہ کہا، جسے میں جھنڈا دوں گا نا، اللہ اور اللہ کا نبی اس سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوگا. یہ بڑی سند تھی، میرے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی یہ سند تھی. جسے یہ جھنڈا ملنا ہے وہ رب کا محبوب بھی ہے اور میرے نبی کا محبوب بھی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا محب بھی ہے. صبح کے ٹائم ہر صحابی اس تمنا میں ہے، آرزو میں ہے، خواہش ہے کہ جھنڈا مجھے ملے مجھے ملے. اچانک میرے آقا نے آواز لگائی، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، وہ اپنے خیمے میں تھے، ان کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں. وہ تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ وہ میدان جنگ میں آئیں یا لڑیں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. فرمایا علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. فرمایا انہیں بلاؤ. حضرت علی کو بلایا گیا. اب یہاں دو معجزے ہیں، ایک ہی واقعہ میں دو معجزے ہیں. ایک معجزہ یہ ہے کہ میرے نبی نے کل کی بات بتائی، یہ بھی معجزہ ہے نا. یہ بھی بتایا کہ کل قلعہ فتح ہوگا، اور فتح بھی اس کے ہاتھ سے ہوگا جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا. ایک یہ معجزہ ہو گیا. دوسرا معجزہ یہ ہوا، اسی دن حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، میرے آقا نے اپنی لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھ پہ لگائی. حضرت علی کہتے ہیں پھر کبھی یہ آنکھیں نہیں دکھیں. یہ دوسرا معجزہ ہے. دو معجزے ہو گئے. اگر پہلے معجزے سے کوئی آدمی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ نبی پاک
آنے والے ہر حال کو جانتے ہیں. نبی پاک کو علم ہے کہ کل کیا 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 ہوگا. دلیل خیبر میں نہیں کہا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا. ثابت یہ کرنا چاہے غلط، اور حضرت علی کی آنکھ کے صحیح ہونے سے ثابت یہ کرنا چاہے کہ نبی پاک جس کو چاہیں شفا دے دیں، جس کو چاہیں آنکھیں عطا کر دیں. دلیل حضرت علی کی آنکھ درست نہیں کر دی تھی تو یہ غلط، اس لیے کہ یہ دونوں معجزے برحق ہیں، لیکن اس میں ہاتھ پیغمبر کا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ کیوں؟ معجزہ ہے، اور معجزے کا فاعل کون ہوتا ہے؟ معجزہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل. اور اگر کوئی یہ ثابت کرے کہ آپ کل کی ہر بات جانتے ہیں تو قرآن نے سورۃ لقمان میں ایک کلیہ بیان کی. سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے، اس میں 5 چیزوں کا ذکر کیا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. قیامت کب آئے گی؟ اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے. اسے قرآن نے دوسری جگہوں پہ بیان کیا. یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. قل، میرے پیغمبر ان کو جواب دیجئے، انما علمها عند ربی، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ یہ قرآن نے جگہ جگہ. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیھا، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں. اکاد اخفیھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے مانا کیا مزہ ہی آگے، مفسرین نے اس کو نقل کیا، میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں. اکاد، ابن عباس مانا کرتے ہیں اکاد اخفیھا عن نفسی، ان نفسی، میں قیامت کو اتنا مخفی رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی چھپا سکتا ہوتا تو میں اپنے سے بھی چھپا لیتا. تو کئی جگہوں پہ اس کو بیان کیا. انما علمها عند اللہ، انما علمها عند ربی، یہ سب قرآن کی آیتیں. قیامت کب آئے گی اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، وہی اتارتا ہے بارش کو، اور بارش کے برسنے کا علم اسی کو ہے. یہ کلی علم مراد ہے جی. میرے پاس وقت نہیں کہ میں، یہ میرا موضوع نہیں، میں تو اس طرف نکل آیا ہوں. کلی علم مراد ہے، کلی علم. یہ مراد نہیں ہے منگل کو پچھلے پیر بارش ہوگی، پیشن گوئی ہو گئی، محکمہ موسمیات نے کر دی، منگل کے دن بھائی پچھلے پیر بارش ہوگی، یہ مراد نہیں ہے. بارش کا کلی علم مراد ہے. کلی علم آپ سمجھ گئے؟ نہیں نہ سمجھے؟ نہیں سمجھے آپ. کلی علم سے مراد ہے کتنے بج کر کتنے منٹ اور سیکنڈ پر بارش کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا، پھر کتنے گھنٹے منٹ سیکنڈ بارش ہوگی، اور کتنی تعداد میں قطرے زمین پر گریں گے، پھر یہ بارش مفید ہوگی یا نقصان دہ ہوگی. یہ بارش کا کلی علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. محکمہ موسمیات والے بھی جانتے ہیں تو آلات کے تحت جانتے ہیں، اسباب کے تحت جانتے ہیں.
ذرائع کے تحت جانتے ہیں، اور اللہ بغیر آلات کے جانتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے جو کچھ مادہ کے رحم میں ہے۔ کلی علم مراد ہے جی، صرف یہ نہیں لڑکا ہے یا لڑکی، نہ، کلی علم مراد، لڑکا ہے یا لڑکی، ایک ہیں، دو ہیں یا تین، کامل الاعضاء ہے یا ناقص الاعضاء ہے، رنگ اس کا گورا ہوگا، گندمی ہوگا یا کالا ہوگا، یہ عالم بنے گا یا جاہل رہے گا، دولت مند ہوگا یا حاجت مند ہوگا، سعید بنے گا یا شقی بنے گا، دنیا میں کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ دنیا میں گزارے گا، یہ ہے کلی علم ما فی الارحام کا، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، کلی علم مراد ہے۔ یہ سرسری لوگ علم رکھنے والے کہتے ہیں جو نہیں پتہ لگ جاتا بھئی لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، یہ مراد نہیں ہے، کلی علم مراد ہے، ما فی الارحام کا کلی علم۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ قرآن نے فیصلہ کیا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پہ مرے گا۔ پانچ چیزیں ہیں، پانچ چیزوں کا ذکر اس لیے کیا کہ سوال پانچ چیزوں کے بارے میں ہوا تھا، اس لیے پانچ چیزوں کا ذکر کر دیا، ورنہ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ یہ پانچ چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ منصور بادشاہ کو خواب آ گیا تھا، خواب میں اسرائیل مل گیا، منصور نے اسرائیل سے کہا میری زندگی کتنی باقی ہے؟ اس نے یوں اشارہ کیا، اٹھا، معبرین کو بلایا، خواب کی تعبیر دینے والے، اس کی تعبیر دو۔ کسی نے کہا جی 5 سال رہ گئے، کسی نے کہا 5 مہینے، کسی نے کہا 5 ہفتے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا رحمت اللہ، تفسیر مدارک نے نقل کی، پتہ چلا، آئے، فرمایا نہ 5 سال، نہ 5 مہینے، نہ 5 ہفتے، تو نے اپنی موت کے بارے میں پوچھا، اسرائیل نے 5 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا تیری موت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو رب کے سوا، مجھے بھی کوئی علم نہیں کہ تیری موت کب آئے گی تیری۔ قانون تو قرآن نے بیان کر دیا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ ہاں، اللہ کسی ایک بات کے بارے میں اپنے نبی کو بتا دے، 2 باتیں بتا دے، کل سے مراد ہے آنے والا، کل سے مراد کل نہیں ہے، کل سے مراد کیا ہے؟ آنے والا وقت۔ اللہ میرے نبی کو اطلاع دے دے، ایک بات کی اطلاع دے دے، 2 باتوں کی اطلاع دے دے، 100 باتوں کی اطلاع دے دے، 1000 باتوں کی اطلاع دے دے، اور میرا نبی امت کو بتائے، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کیا کہیں گے؟ کہ غیب کی خبر پر اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے دی؟ کیوں جی؟ قیامت کی نشانیاں میرے آقا نے بتائیں کہ نہیں بتائیں؟ غیب نہیں تھا، قیامت کی نشانیاں بتائیں، کیسی فٹ آ رہی ہیں؟
دیہاتوں کے رہنے والے بکریوں کے چرواہے جب شہروں میں آ کے بڑے بڑے مکان بنانے لگ جائیں، یہ تو ہم نے آج سے بہت مدت پہلے دیکھا، 30-40 سال پہلے دیکھا، جب شہر کے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے اور یہ دیہاتوں کے بڑے بڑے وڈیرے اور چودھری اور خوانین اور ملک، ان کی جناب بڑی بڑی کیا تھیں، سیٹلائٹ ٹاؤن انہی سے بھرا ہوا۔ جب دیہاتوں کے رہنے والے شہروں میں آ کر بڑے بڑے مکان بنانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو، اور جب لونڈی اپنے مالک کو جنے، لونڈی کون ہوتی؟ وہ تو مالک کی ہوتی، لونڈی تو مالک کی، اس نے مالک کو کیا جننا ہے؟ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے تو قیامت کا ان کا انتظار کرو، لونڈی اپنے مالک کو جنے۔ محدثین نے اس کا مفہوم بیان کیا، جب ماؤں کے ساتھ نکرانیوں والا سلوک ہونے لگے، جی جب ماؤں کے ساتھ لونڈیوں والا سلوک ہونے لگے تو قیامت کا کیا کرو؟ جاؤ آج معاشرے میں پھر کے دیکھو، لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کتنا احترام کیا جاتا ہے اس معاشرے میں اپنی ماں کا۔ الا ماشاء اللہ، خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنے ماں کے خادم بنتے ہیں اور ماں کی دعائیں لیا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے جو علامتیں بتائیں پوری ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ میری امت کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ ہم تو بازار میں گئے کبھی نہیں، کبھی ہوا بہت ضروری کام ہے تو چلے گئے۔ آپ بازاروں میں رہنے والے لوگ ہیں، بازاروں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، دکاندار ہیں، دیکھتے ہو؟ دیکھن دے مطلب نہیں بھی تم زنانیاں تک دے رہے ہو، معاشرے کو دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ نظر آتی ہیں وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود کیا ہیں، ان کے بازو ننگے، ان کے جسم کے اعضاء ننگے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس گھر سے وہ نکلتی ہیں کسی کی تو بہن ہوتی ہوں گی، کسی کی بیوی بھی ہوں گی، کسی کی بھتیجی بھی ہوں گی، کسی کو غیرت نہیں آتی، کسی کو غیرت نہیں آتی، اور جتنی قیمتی چیزیں ہیں رب نے انہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں میری گل سمجھو کہ، اور جتنی قیمتی چیزیں ہیں رب نے انہیں چھپا کے رکھا۔ موتی کو سیب میں، کستوری کو نافے میں چھپایا ہے، شب قدر کو نہیں چھپایا، شب قدر کو بھی چھپایا۔ یہ جو صلاۃ الوسطی ہے، درمیانی نماز، اسے بیان نہیں کیا، اسے چھپایا ہے۔ جتنی قیمتی چیزیں انہیں چھپایا گیا، اور عورت مستورات ستر سے ہے۔ ستر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ۔ تو مستورات کا کیا معنی ہو؟ پردے میں رہنے والی۔ یہ مستورات ہیں کہ مکشوفات ہیں؟ انہیں کون مستورات کہے؟ کپڑے اتار کے بازاروں میں نصف کپڑے نیم برہنہ حالت میں انہیں عورتیں کہلانے کا کیا حق ہے؟ میری امت کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ ہر گھر میں
جب ناچنے والی اور گانے والی آ جائے تو قیامت کا انتظار کر۔ آج موبائل ہر بندے کے پاس ہے، عالم ہے، جاہل ہے، پیر ہے، مرید ہے، امام ہے، مقتدی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اس میں ناچنے والی بھی ہے۔ پہلے ریڈیو تھے، پھر ٹی وی آئے، پھر ڈشیں آئیں، پھر اللہ اکبر۔ میرے آقا نے جو فرمایا، میرے آقا کی ایک ایک پیشن گوئی کیا ہوتی چلی گئی۔ جب امانتیں نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں، جب غلط قسم کے نااہل لوگ حکمران بن جائیں، قیامت کا کیا کرنا؟ انتظار کرنا۔ عہدے نااہل لوگوں کے سپرد ہو، جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ آج خدا گواہ ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں ایسی ایسی بڑی بڑی مسجدیں نظر آتی ہیں شہروں میں اور علاقوں میں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ان کے ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نااہل ہیں، نااہل ہیں۔ سفارشی بھرتیاں، اوقاف میں سفارشی بھرتیاں، 2 نمبر سند پہ بھرتیاں، جی جعلی سندوں پر۔ مسجد دیکھو اور اس ممبر پہ بیٹھنے والا خطیب دیکھو۔ جب عہدے منصب نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں تو قیامت کا کیا کرنا؟ انتظار کر۔ امانتوں میں خیانت ہونے لگے، بولو آج کتنے لوگ امین ہیں دنیا میں؟ کتنے لوگ با اعتبار ہیں جس پر آپ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ انگلیوں پر گنے جاتے ہیں، انگلیوں پر۔ جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے تو قیامت کا کیا کرنا؟ انتظار کر۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں کہا، ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کسی کو نہیں۔ آپ نے کہا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر کا فلاں قلعہ کیا ہو جائے گا؟ فتح ہو جائے گا۔ پھر آپ نے وہ جھنڈا کس کو دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اللہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے وہ قلعہ، خیبر کا وہ قلعہ فتح کروایا، اللہ نے فتح کیا انہوں نے۔ اور میرے نبی کی جو پیشن گوئی تھی وہ 100% سچی نکلی۔ آنے والی خبروں کی میرے نبی نے اطلاع دی۔ میں سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ معجزے بیان کر کے اور ولیوں کی کرامتیں بیان کر کے شرک کے رستے کھولے جاتے ہیں، اسے ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ مختار ہیں، وہ قادر ہیں، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہیں، شفا دے سکتے ہیں، آنکھیں درست کر سکتے ہیں، رزق میں برکت دے سکتے ہیں۔ ذہنوں میں جما لیجئے اور دل کی تختی پر لکھ لیجئے کہ معجزے انبیاء کے برحق ہیں، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ اختیار نبی کا نہیں ہوتا۔ آئیے جہاں سے چھوڑا تھا مضمون کو پچھلے جمعے، وہاں جا کے جوڑتے ہیں۔ میرے نبی نے ایک سفر کیا ہجرت سے 1 سال پہلے، صرف 1 سال پہلے۔ نبوت کو ملے 12 سال ہو گئے تھے۔ اس سفر کا نام ہے معراج۔ کتنا سفر ہے؟ کوئی بندہ گن سکتا ہے کہ کتنے میل ہے؟ گننے میں بھی نہیں آتا۔
رب کے پاس جا پہنچے، رب سے ملاقات ہوئی، تحفوں کے تبادلے ہوئے، انبیاء سے ملاقات ہوئی، پھر بیت المقدس میں اللہ نے میرے آقا کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ آپ نے امامت کی بیت المقدس میں، واپس آئے، کتنا وقت لگا جی؟ شاباش، کتنا وقت لگا؟ لیلن، رات کا، اتنا طویل سفر، اور وقت لگ رہا ہے معمولی۔ صرف 1 سال بعد میرے نبی نے ایک اور سفر کیا، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اس کا کیا نام ہے؟ ہجرت۔ مکے سے نکلے، مدینے جا رہے، 500 کلومیٹر ہے۔ کتنا؟ آج جو موٹر وے ان کی ہے، سعودیہ نے جو موٹر وے بنائی ہے مکے سے مدینے، یہ عین اس رستے پہ بنائی ہے جس رستے پہ میرے نبی نے ہجرت فرمائی۔ اسے شار ہجرت کہتے ہیں۔ آپ باب عبدالعزیز سے نکلیں، مسفلا محلے میں داخل ہوں، اس محلے کا نام اس کا کیا ہے؟ شار ہجرت۔ اسے شار ہجرت کیوں کہتے ہیں؟ نبی پاک کا مکان تو صفا مروہ کی طرف تھا، آپ وہاں سے نکلے، وہاں سے نکل کے آپ مسفلا میں آئے، حضرت صدیق اکبر کا مکان مسفلا میں تھا، آج وہ دار التوحید میں آ گیا ہے۔ باب فید کے سامنے جو بلڈنگ ہے نا، دار التوحید، حضرت ابو بکر کا مکان اس میں آ گیا ہے۔ میں سن 1987 میں گیا تھا تو اس وقت یہ دار التوحید نہیں تھا، اس پر مارکیٹیں تھیں، مکان تھے۔ میں خود اس مکان پہ گیا ہوں جو ایک مسجد میں تبدیل ہو گیا تھا، اور اس مسجد کا نام تھا صدیق اکبر۔ میں نے وہ جگہ دیکھی تھی مسفلا محلے سے گزر کے۔ تو مسفلا محلہ جو ہے اسے شار ہجرت کہتے ہیں، اس سڑک کو۔ کیوں؟ نبی پاک یہاں سے گزر کے حضرت صدیق اکبر کے مکان پہ آئے، انہیں ساتھ لیا اور انہیں ساتھ لے کے آگے مدینے کی طرف روانہ۔ ان کی جو موٹر وے ہے مدینے کی طرف، یہ اس رستے پہ بنائی گئی ہے جس رستے پر میرے آقا نے ہجرت کی۔ یہ مخفی رستہ تھا، یہ شار عام نہیں تھا اس وقت۔ شار عام وہ اور رستہ تھا جو بدر کے قریب سے گزر کے جاتا ہے، یہ مخفی رستہ تھا، چھپ کے جا رہے تھے۔ یہ سفر میرے نبی نے کیا۔ بیان تو یار میں کرنا چاہتا ہوں ہجرت اور معراج کی، ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن 2 سفروں کا ذکر آیا ہے تو 2 ہم سفروں کا ذکر نہ کریں یار۔ 2 ہم سفر ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ جب آپ کو معراج پہ لے جایا گیا تو آپ کا ہم سفر جبریل بنا، اور جب میرے آقا ہجرت کو چلے تو ہم سفر صدیق اکبر بنا۔ جو معراج کی رات ہم سفر بنا وہ سارے فرشتوں کا سردار تھا، اور جو ہجرت کی رات میں ہم سفر بنا وہ ساری امتوں کا سردار تھا۔ فرق یہ ہے کہ وہ ساتھی بنا تو چل کر نبوت کے دروازے پہ آیا، اور جب یہ ساتھی بنا تو نبوت چل کر اس کے دروازے پہ گئی تھی، وہ ان کے دروازے پہ آیا، یہ چل کے صداقت کے دروازے پہ پہنچا۔ وہ ہم سفر بنا، ساتھی بنا
باہر نکلے، اس نے کہا کس پر جانا ہے؟ اس نے کہا جنت سے براق لایا ہوں۔ اور جب یہ ساتھی بنا، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کس پر جانا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر کے کاندھے حاضر ہیں۔ اس نے براق پیش کی، اس نے کاندھے پیش کیے، وہ گیا تو بولتا چلا گیا، باتیں کرتا چلا گیا، میرا نبی بھی اس سے باتیں کرتا چلا گیا، اور جب یہ گیا تو یہ بھی بولتا چلا گیا، میرا نبی اس سے باتیں کرتا چلا گیا۔ اس طرف گئے تھے تو رستے میں بولتے گئے تھے، اس کو رب نے قرآن نہیں بنایا۔ اور جب یہ ساتھی بنا تھا اور اس سے میرا نبی باتیں کر رہا تھا تو میرے رب نے اسے قرآن بنا دیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، تیریاں ریساں ہی کوئی، پتہ نہیں کیوں ابو بکر کے خلاف بولتے رہتے ہو یار، تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرتا کہ کس ہستی کے خلاف بول رہے ہو جس کو قرآن میرے نبی کا صاحب کہتا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، ورنہ بتاؤ ہجرت کی رات میرے نبی کا ہم سفر کون تھا؟ حضرت علی تو بستر رسول پہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو میرا نبی اپنے بستر پہ سلا کے آیا تھا، یہ ہم سفر کون ہے؟ تو پھر قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، کیا بات ہے، دو میں سے دوسرا، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے۔ ابو بکر کی جو صحابیت ہے نا وہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے، صرف ابو بکر ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ یہ گیا، اس کے بولوں کو رب نے کیا بنا دیا؟ قرآن بنا۔ آخری جملہ جو کہوں گا اس سے پہلے ایک بات آپ کو سمجھاؤں، یہ جو پنجابی کا ایک لفظ ہے نا توڑ توڑ، اس کے دو معنی، ایک معنی ہے توڑ دینا اور ایک معنی ہے آخر، توڑ تک پہنچانا۔ میں توڑ دا سنگیاں بھائی، توڑ تائیں تیرے نال ہاں، آخر تک، دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، توڑ دینا، الگ کر دینا، اور توڑ انجام، آخر۔ اس کو ذہن میں رکھ کے سنیں گے تو لطف آئے گا۔ آپ سب کو صدیق اکبر سے محبت ہے۔ بندیالوی کہتا ہے او گیا تے توڑ گیا، بولو تو صحیح یار، او گیا تے توڑ گیا نہیں، رستے میں چھوڑ گیا، اور یہ گیا ایسا توڑ گیا کہ دونوں کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا، دونوں کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا، ان دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکا۔ یہ دنیا میں بھی اکٹھے تھے، آج قبر میں بھی اکٹھے ہیں، اکٹھے اٹھیں گے، میرے نبی کے ساتھ اٹھیں گے، ایک کاندھے پہ ابو بکر کے کاندھے پہ ہاتھ، ایک حضرت عمر کے کاندھے پہ ہاتھ۔ میرے نبی تشریف لائے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، صحابہ نے یہ منظر دیکھا، یا رسول اللہ
بڑا عجیب منظر ہے. میرے نبی نے فرمایا اسی طرح ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اسی طرح میدان معاشر میں آئیں گے، اور اسی طرح ہم جنت میں داخل ہوں گے. ابو بکر کے خلاف بولتے ہوئے سوچا تو کرو یار. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب لوگ حضرت ابو بکر کے خلاف بہتان باندھتے ہیں، بکواس بازی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں. غار میں زہریلا سانپ ابو بکر کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، کالے کتوں نے کیا بگاڑ لینا؟ تم نے کیا بگاڑ؟ تم کیا بگاڑ سکتے ہو ابو بکر کا؟ ابو بکر تو آج بھی محمد کے سینے کے ساتھ ہے. شرم کرو، شرم کرو. میرے نبی نے کہا تھا جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، قیامت کے دن رب خود اتارے گا. میرا نبی کہتا ہے اس کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا. تم ابو بکر کا تمسخر اڑاتے رہتے ہو. اللہ اکبر اللہ. ان دونوں کو آج تک کوئی جدا نہ کر سکے. میرے نبی ہجرت کی رات گئے، ہجرت کا سفر کیا. کتنے کلومیٹر تھا؟ 500. 15 دن لگ گئے. کتنے؟ بولو تو صحیح. اور معراج پر پھر سمجھتے گئے ہوگے. کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ کوئی سمجھ آئی؟ معراج پہ گئے تو لیلن، یہاں گئے تو 15 دن. ہمیں بھی تو سمجھاؤ نا. اور ہمیں نہیں سمجھا سکتے ہو تو پھر ہم سے سمجھو. معراج پہ جو گئے وہ میرے نبی کا معجزہ ہے، خود نہیں گئے. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا. جب وہاں گئے وہ میرے نبی کا معجزہ تھا. وہاں مرضی اور اختیار عرش والے کا تھا. پھر لیلن اس میں واپس آ گئے، اور جب اپنے قدموں پہ چل کے گئے، اپنی مرضی سے گئے، اپنے اختیار سے گئے، تو 500 کلومیٹر کا سفر کتنے دنوں میں طے ہوا؟ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ ورنہ ہجرت والی رات تو یوں پہنچ جانا چاہیے تھا. وہاں گئے تو لیلن 500 کلومیٹر، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں گئے تو اپنے اختیار سے گئے، رستے میں بھوک بھی لگی جی، پیاس نے بھی ستایا، اونٹنی بھی استعمال کرنی پڑی، رہبر بھی لینا پڑا. رہبر بھی لینا پڑا جو رہنمائی کرے اس چھپے ہوئے رستے کی. وہ تو عام شارے تو نہیں تھا نا، چھپا ہوا رستہ تھا. رہبر بھی لینا پڑا. بھوک بھی لگی، بھوک بھی. زاد راہ بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، دودھ بھی ختم ہو گیا، ستو بھی ختم ہو گیا. نبی پاک کو بھوک لگی ہے، صدیق اکبر کو بھی بھوک لگی. وہ رہبر بھی ساتھ ہے. وہاں بھی ایک معجزہ صادر ہوا. میرے نبی کو ایک خیمہ نظر آیا. گئے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، اس کا نام ام معبد ہے. بعد میں اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دے دی تھی. ماں
مسافر ہیں، زاد راہ ختم ہو گئے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز قیمتاً دے دو، مسافر ہیں۔ اس عورت نے میرے نبی کو دیکھا، کہنے لگی میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا مہمان کبھی نہیں دیکھا ہے، کبھی نہیں دیکھا ہے، لیکن آج ہی خیمے میں کچھ نہیں، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، میرا خامد بکریاں چرانے کے لیے لے گیا ہے، میں دودھ بھی تمہیں نہیں دے سکتی، دودھ بھی نہیں ہے۔ خیمے کے کونے میں ایک لاغر اور کمزور سی بکری بندھی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا ماں وہ بکری ہے نا؟ کہنے لگی یہ مدتوں سے سوکھ گئی ہے، بیمار ہے، ایک قطرہ بھی اس کے تھنوں سے دودھ کا نہیں ٹپکتا۔ میرے آقا نے فرمایا ماں اجازت ہو تو رحمتوں والے ہاتھ لگا کے دیکھوں۔ اس نے کہا ضد کر رہے ہو، میں نے کہا نا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، میرا خامد اسے چرانے بھی نہیں لے جاتا، ضد کر رہے ہو، یہ لو برتن۔ جیسے بندہ ویسے کہتا ہے ضد جو کر رہے ہو پکڑو برتن۔ میرے آقا نے صدیق اکبر کو دیکھا، صدیق اکبر نے میرے آقا کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں مسکرائے، میرے نبی بکری کے قریب آئے۔ بس یہ جملہ جو اپنے نبی کی عظمت پہ کہنا چاہتا ہوں، میں خوش تب ہوں گا کہ اس پر آپ زیادہ خوشی کا اظہار کریں۔ میرے نبی کی عظمت ہے، آپ زیادہ خوشی کا اظہار کریں، زیادہ مسرت کا اظہار کریں۔ جب میرے نبی بکری کے قریب گئے نا اور اس سوکھی ہوئی مریل بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا تو دودھ اس طرح بہنے لگا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے۔ ام معبد کے گھر کے برتن بھر گئے، ام معبد کے گھر کے برتن بھر گئے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، اور معجزے میں مرضی اور اختیار کس کا چلتا ہے؟ نبی پاک کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ ایک ایک مہینہ چولہے میں آگ نہ جلنے والی بات یہ بڑی کھٹک رہی ہے۔ ایک ایک مہینہ میرے نبی کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اگر رزق کا بڑھانا آپ کے ہاتھ میں تھا، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، میرے منہ میں خاک، نبی پاک کے اختیار میں تھا روزی کا بڑھانا؟ بیویوں کو جان بوجھ کے بھوکا رکھا ہوا تھا؟ اس کا تو تصور کرنا بھی کفر ہے۔ پھر کبھی بیان کروں گا کہ جب ابو معبد آئے نا اس کے خامن، اور اس نے خیمے میں بھینی بھینی خوشبوئیں محسوس کی، اس نے کہا کون آیا تھا؟ پھر ام معبد نے جو میرے نبی کا تعارف کروایا تھا نا، میں نے اپنے خطبات کی دوسری جلد میں اس ساری عربی عبارت بھی لکھی ہے، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی میں نے کیا ہے، لیکن عربی عبارت سبحان اللہ، اور پھر ام معبد کی زبان، لیکن وقت جو ہوتا ہے وہ پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے۔ لیکن آپ کو بھی اللہ زندہ رکھے، مجھے بھی اللہ صحت کے ساتھ رکھے، جمعے آتے رہیں گے ہم بیان کرتے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، معراج میرے نبی کا معجزہ ہے، معراج میرے نبی کا معجزہ ہے۔ جب وہاں گئے تو وقت کتنا لگا؟ اگر اپنے اختیار میں ہوتا، اپنی مرضی سے ہوتا، تو پھر ہجرت والے سفر میں بھی وقت اتنا لگنا، اس سے بھی کم لگنا چاہیے تھا، لیکن یہاں کتنے دن لگ گئے؟ 15 دن۔ تو معلوم ہوا وہ معجزہ ہے، اور معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ یہ مضمون ہم گزشتہ کئی جمعوں سے بیان کر رہے ہیں، یہ بڑا وسیع مضمون، انشاءاللہ
کچھ اور ابھی تو میں نے اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بھی ذکر کر انشاءاللہ. اولیاء کی کرامت جو قرآن نے بیان کی، قرآن نے بیان کی، کچھ کرامتیں جو صحابہ کی ہیں، احادیث میں آئی ہیں، ان کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ. آج سے ہم جو 18 بلاک کا درس ہے یہ شروع نہیں کریں گے، کچھ میری طبیعت بھی صحیح نہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے جو درس کے شوقین حضرات ہیں وہ اس بات کو نوٹ کریں جی. آئندہ جمعہ مغرب کے بعد 18 بلاک کے درس کا انشاءاللہ ہم دوبارہ آغاز کریں گے جی. اگلے جمعے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا. دے جی اذان.